کراچی سے شمال کی جانب تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر کریں تو جوہی کا علاقہ آتا ہے۔ یہ پاکستان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ سال مانسون کی غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں سے سب سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ یہاں کے رہائشیوں نے سڑکوں کے زیر آب آنے کی وجہ سے کئی ہفتوں تک کشتیوں میں سفر کیا، لیکن اب یہاں زمین پیاسی دکھائی دے رہی ہے۔ سندھ میں زراعت کی آبپاشی کا زیادہ تر انحصار نہروں پر ہے، لیکن یہ نظام ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا۔ سیلاب کے باعث اپنی کپاس اور چاول کی فصلوں سے محروم ہونے والے کاشتکاروں کو خدشہ ہے کہ پانی کی کمی سے ان کی گندم کی پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے اور ان کے قرض کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو بھی کاشتکار ہیں یہ ایسے مقروض ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی پوزیشن میں نہیں آ سکتا۔ پہلے ڈوبے ہوئے تھے، ابھی یہ سوکھ رہے ہیں۔ یہ جو زمین کی ساری قیمت لگائیں گے تو ہم پھر قرضہ اتار سکیں گے۔ تقریباً 2 ماہ تک امدادی کیمپوں میں رہنے کے بعد زیادہ تر دیہی رہائشی واپس آ گئے ہیں، لیکن زندگی کو معمول پر واپس آنے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا۔ 25 سے زیادہ افراد کا یہ خاندان اس زمین پر اب خیموں میں رہ رہا ہے جہاں کبھی چھت انہیں موسم کی شدت سے بچاتی تھی اور دیواریں انہیں پردہ اور تحفظ فراہم کرتی تھیں۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہمارے پاس کمرے تھے اور ہر ایک کے لیے ٹوائلٹ تھا۔ پھر پانی آیا اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اب صرف خیمے ہیں۔ اگر اگلی بارش نے انہیں تباہ کر بھی دیا تو کیا، گھر تو چلا ہی گیا۔ سیلابوں سے پہلے پینے کا پانی غیر محفوظ تھا ہی، اب مزید آلودہ ہو چکا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ ایک قریبی گاؤں میں جو عمارتیں سیلاب سے نہیں گریں، انہیں دیکھ کر اس آفت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس عمارت پہ کھڑکی کے برابر آپ جو سفید لائنیں دیکھ رہے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب کا پانی کتنا اوپر تک آیا تھا۔ پانی تو یہاں سے اتر چکا ہے، لیکن جو نقصان ہوا اس کے سائنس ہر طرف نظر آتے ہیں، اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کے آثار کی طرح مایوسی بھی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم تو بات پور ہے، افورڈ کیسے کریں گے؟ جب ایک مزدور ہے اس کی ایک دن کی دیہاڑی 500 روپے، آپ دیکھا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی سے وہ گھر چلا یا گھر بننا ہے۔ لیکن لوگوں نے ہار نہیں مانی ہے۔ جوہی شہر میں مقامی NGO سجاگ سنسار کے رضاکار حفظان صحت کے اصول سکھانے کے لیے ترتیب دیے گئے ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ یہ NGO، جس کے نام کا مطلب ہے جاگو دنیا، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے غیر منافع بخش گروپ واٹر ایڈ کے فنڈ سے سینکڑوں ٹوائلٹ تعمیر کر چکی ہے۔ جو بڑی عمر کی بچیاں تھیں، ظاہر ہے ان کو بار بار اگر واش روم جانا ہے تو وہ کیسے اسکول آتی، تو ہم نے یہاں 20 اسکولوں میں ہم نے لیٹرن بنائے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو بچیاں تھیں اسکول نہیں جا رہی تھی وہ اب شوق سے اسکول آ رہی ہیں۔ پاکستان کی وفاقی اور سندھ کی صوبائی حکومت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کروڑوں خرچ کر چکی ہیں، لیکن معاشی مشکلات میں گھرے پاکستان کو ورلڈ بینک کے ایک جائزے کے مطابق بحالی کے لیے $16 ارب درکار ہیں۔ صوبہ سندھ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا، وہاں تقریباً $8 ارب کی ضرورت ہے۔ جنوری میں عطیہ دہندگان کی ایک کانفرنس میں پاکستان کے لیے لگ بھگ $10 ارب کے وعدے کیے گئے، لیکن اس میں سے بیشتر رقم اگلے چند برسوں میں پروجیکٹس کے قرضوں کی شکل میں آئے گی۔ لیکن بارشوں کا اگلا موسم اب صرف چند ماہ کی دوری پر ہی ہے۔ سارہ زمان، وائس آف امریکہ، جوہی، سندھ۔